اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ سورہ فاتحہ میں انسان کی طرف سے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کی گئی تھی۔ اب سورہ بقرہ کی آیات نمبر 2 تا 5 میں اس دعا کا جواب ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے احکام پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی اور ضروری شرط ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ، اس کے فرشتوں، تمام رسولوں، وحی، کتابوں وغیرہ پر ایمان، کہ ایمان کے بغیر دنیا کی نعمتیں تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کے حوالے سے نہ کوئی عمل مقبول ہے اور نہ ہدایت ممکن ہے۔ مومنین کی 6 خصوصیات کا ذکر۔ لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں کیا گیا تھا، اور مزید یہ کہ اس کے مضامین شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اولین شرط اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ مال و دولت سمیت تمام رزق اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ البتہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس مال کو خواہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صرف کر دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کر لے، کہ یہی اس کا امتحان ہے۔ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، کہ ہر لمحہ دل میں یہ خوف رہے کہ ہر انسان کی طرح ایک دن مجھے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جہاں میری بقایا زندگی کی مستقل رہائش گاہ کے بارے میں فیصلہ ہوگا، نعمتوں سے بھری جنت یا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے 4 کا تعلق ایمان و یقین سے ہے، جبکہ 2 کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایمان لاتے ہی عملی زندگی میں نماز اور انفاق فی سبیل اللہ ضروری قرار پائے۔ حج اور روزے کا یہاں ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے وقت پر آئیں گے، لیکن یہ 2 چیزیں فوراً ضروری قرار دے دی گئیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ اور صدقات دونوں شامل ہیں، اگرچہ زکوٰۃ بھی 1 سال کے بعد اور وہ بھی ایک مقرر نصاب کی موجودگی میں لازم ہے، لیکن صدقات کی مد میں ہر وقت مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت اور اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ آیات نمبر 6 تا 16 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ پہلے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے مدینے کے بعض یہود اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن در حقیقت ان کا ایمان محض دکھانے کے لیے تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا اور کفر اختیار کرنے پر بضد ہیں، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جو لوگ محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ اس زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کفار اس کی مثال تھے، لیکن ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ آگے منافقین کا بیان ہے۔ لوگوں میں سے
بعض وہ بھی ہیں جو زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے۔ دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بس اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ رکھو کہ یہی لوگ حقیقت میں فساد برپا کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ جو غریب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، کفار کے سردار انہیں بیوقوف سمجھتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، دراصل یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ جب یہ منافق لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اپنے شیطان ساتھیوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند ثابت نہ ہوئی اور یہ ہدایت پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آیات نمبر 17 تا 20۔ پچھلی 10 آیات میں منافقین کا ذکر تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن در حقیقت ان کا ایمان محض دکھانے کے لیے تھا۔ اگلی آیات میں ان کی حالت کے بارے میں 2 مثالیں دی گئی ہیں کہ یہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں، وہ گمراہی سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریکی میں آگ جلائی، جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی بینائی چھین لی اور انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ گمراہی سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال یہ ہے کہ ان کے ارد گرد آسمان سے بارش برس رہی ہے جس میں اندھیرا ہے اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن اللہ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی زائل کر دے گی۔ جب بھی بجلی کی وجہ سے ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات نمبر 21 تا 29 میں عمومی طور سے تمام بنی نوع انسان اور خصوصی طور سے مشرکین عرب سے خطاب ہے، اور انہیں دعوت کہ جو نعمت انہیں دی جا رہی ہے اس کی قدر کریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس بات کو خوب سمجھتے ہو۔ تم اس کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور بے شک اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تم ایسا نہ کر سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرتے رہو
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، کیونکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی ہو۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور موقع کے مطابق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اس طرح ایک ہی بات کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اللہ اس مثال سے صرف انہی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں اور جو اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ بالآخر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بھلا تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم پر موت وارد کرے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر اوپر کی طرف متوجہ ہوا اور 7 خوبصورت آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیات نمبر 30 تا 39 میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا ہے۔ جب ابلیس نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر آدم سے برتر سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں یقیناً زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو اس میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہمیں کچھ علم نہیں مگر صرف وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اب تم انہیں ان چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دو۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام مخفی چیزوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمان گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انہیں بہکا کر جنت کے عیش و آرام سے نکلوا دیا اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہیں ایک معینہ مدت تک زمین میں ہی رہ کر سامان زیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے
ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قصہ ابلیس کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے اور اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابلیس ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنا زیادہ سے زیادہ مال اور وقت لہو و لعب میں صرف کرے اور کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ آیات نمبر 40 تا 46 میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر برتر سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا کہ ہم برتر ہیں اور بنی اسماعیل کے کسی فرد کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ اس خطاب میں بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کرائے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو، اور میری اتاری ہوئی اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے کے عوض فروخت نہ کرو، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آیات نمبر 47 تا 56 میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات کی یاد دہانی، تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی۔ اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی امداد کی جا سکے گی۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات عطا کی، جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا، اور تم یہ سب کچھ خود دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے اس وقت بہت بڑا ظلم اور نافرمانی کی تھی۔ اگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر ادا کرو اور ہمارا احسان مانو، اور ہمارا وہ احسان بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی شکل میں وہ کتاب عطا کی جو حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتی تھی تاکہ تم راہ ہدایت پا سکو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اور تم میں سے جو مجرم ہیں انہیں قتل کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین توبہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو اور احسان مانو۔ آیات نمبر 57 تا 62۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ واقعات یاد دلائے تھے، انہی کا آگے تسلسل۔ دھوپ میں بادل کا سایہ، کھانے کے لیے من و سلوا، پانی کے لیے 12 چشمے۔ یاد دہانی کہ تمہیں جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل سے تھا۔ جب بھی تم نے ناشکری کی تو تمہیں سخت سزا ملی، اور اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کی بنیاد کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں بلکہ وقت کے نبی پر ایمان لانا اور اعمال صالح کرنا ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم پر دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ کیے رکھا، اور کھانے کے لیے ہم نے تم پر من و سلوا اتارا تاکہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، لیکن انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، لیکن دروازے میں عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، اور زبان سے حتیٰ یعنی ہمیں بخش دے کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس لفظ کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ ہماری حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ انہیں یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم مستقل ایک ہی قسم کے کھانے یعنی من و سلوا پر صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز مانگتے ہو؟ اگر تم یہی چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں جا اترو، بلا شبہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور آخرکار ان پر ذلت و خواری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی کے عادی ہو گئے تھے
اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی، نصارہ یا صابی ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیات نمبر 63 تا 71 میں بنی اسرائیل کی تاریخ جو عہد شکنی سے بھری پڑی ہے یاد دلا کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب اللہ ان کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے ایک نئی امت اٹھانے والا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک گائے ذبح کرنے کا حکم اور لوگوں کا مختلف بہانے تراشنا۔ اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا اور تم سے پختہ عہد لیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر سختی سے کاربند رہو، اور جو احکام اس کتاب یعنی تورات میں دیے گئے ہیں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس قول و قرار کے بعد بھی تم اپنے عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے، اور یقیناً تم اپنے ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے مقررہ احکام کے بارے میں نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ بس ہم نے اس مسخ کے واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں جیسی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ بس اب جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر ڈالو کہ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے، اس کی رنگت ایسی گہری شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم گائے کے بارے میں کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح الفاظ میں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم ضرور اس گائے کا پتہ چلا لیں گے۔ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ پر وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔